بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ابو مناجہ نہر کا افتتاح کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے کہ آپ کا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تھوڑی دیر کے لیے رک گئے۔ علی بن سفیان نے پوچھا، سلطان معظم کیا سوچ رہے ہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ وہ سامنے غار کی طرف دیکھو، وہ عورت ایک گدھے کے بچے کو غار میں لے کر جا رہی ہے۔ علی بن سفیان نے جب غار کے اندر جا کر دیکھا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو آ کر کہنے لگے، حضور آج کل کی عورتیں اتنی گر جائیں گی، میں نے سوچا نہیں تھا۔ دوستو، یہ واقعہ ہے جولائی 1181 کا، جب قہرہ کے کسان سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس ایک عرضی لے کر گئے کہ ہمارے علاقے بنجر ہوتے جا رہے ہیں، کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، بارش کے پانی سے ہی کھیتوں کو پانی ملتا ہے، جس سے قحط سالی پھیلنے کا خطرہ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سارے کسانوں کی عرضی سننے کے بعد ایک نہر کھدوانے کا حکم جاری کیا۔ نہر کو مکمل کھودا گیا، یہ دریائے نیل سے جوڑی جانی تھی، اس میں پانی دریائے نیل سے ہی آنا تھا۔ جولائی کے مہینے میں دریائے نیل پورے جوبن پر تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان دونوں عربی نسل کے گھوڑوں پر سوار دریائے نیل اور ابو مناجہ نہر کے سنگم پر اپنے سپاہیوں کے ساتھ موجود تھے۔ ایک طرف قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے، تلاوت کے بعد دعائے خیر کی گئی، نگارے بجنے شروع ہو گئے۔ دریائے نیل کا باندھ ٹوٹنے کے قریب تھا۔ قہرہ کے کسانوں کے چہروں پر خوشی کے تاثرات تھے۔ کچھ کسانوں نے ابو مناجہ کی نہر کے پانی کے ساتھ دوڑنا شروع کر دیا۔ یہ کام کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان واپس روانہ ہوئے۔ ان کا گزر ایک گھنے جنگل سے ہوا جس میں کچھ چھوٹے پہاڑ تھے، ان پہاڑوں میں غاریں بھی تھیں۔ اس جنگل کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کے لوگ اکثر اس جنگل میں آتے تھے، لکڑیاں کاٹ کر شہر میں فروخت کرتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے گھوڑے کو اچانک روک لیا۔ علی بن سفیان نے پوچھا، سلطان معظم کیا بات ہے، آگے کیا کوئی خطرہ ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو اشارہ کیا، اس عورت کو دیکھو جو ایک گدھے کے بچے کو غار میں لے کر جا رہی ہے۔ علی بن سفیان نے ایک سپاہی کو بھیجا، دیکھ کر آؤ یہ گدھے کے بچے کو اندر کیوں لے کر جا رہی ہے۔ اس نے چھپ کر دیکھا کہ وہ عورت اس کے ساتھ بدکاری کرنے لگی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ کل اس عورت کو دربار میں میرے سامنے حاضر کرنا۔ صبح اس عورت کو ڈھانپ پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ اس عورت کو بڑی چادر سے ڈھانپا ضروری تھا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں عورت پتلے کپڑے پہن کر حاضر نہیں ہو سکتی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے عورت، بتا تم گدھے کے بچے کے ساتھ بدکاری کیوں کرتی ہو؟ عورت نے کہا کہ اے سلطان معظم، یہ گدھے کا بچہ انسانوں سے بہتر ہے، کم از کم میرے جسم کو نوچتا تو نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ تمہاری بات کا مطلب کیا ہے، میں سمجھا نہیں۔ سلطان معظم، ایک دن ہم لوگوں نے 3 بکریاں بیچیں، ڈاکوؤں کو پتہ چل گیا، انہوں نے ہمیں لوٹ لیا۔ میرے خامند نے مزاحمت کی، اس کے نتیجے میں اس کا عضو خاص کٹ گیا۔ اب وہ کئی مہینوں سے چارپائی پر پڑا ہوا ہے۔ میں اپنا مقدمہ گاؤں کے قاضی کے پاس لے کر گئی، ساری بات قاضی کو بتائی تو قاضی للچائی نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ پہلے قاضی کا بستر گرم کرنا پڑے گا، کیونکہ میں خوبصورت نوجوان لڑکی تھی۔ میں نے پہلے قاضی کا بستر گرم کیا، اس کے بعد میں نے اس کو کہا کہ میرے مقدمے کا فیصلہ کرو۔ اس نے کہا کہ وہ اس گاؤں کا بدماش گروپ ہے، وہ میری بیٹی کی عزت خراب کر دے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہیوں کو بھیجا کہ اس کے گھر سے اس کا خامند دے کر آؤ اور حکیم صاحب کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ انہوں نے عورت کے خامند کو گھر جا کر دیکھا تو ویسا ہی تھا جیسا اس عورت نے کہا تھا۔ اس گاؤں کے قاضی کو بلایا گیا، اس نے اپنا گناہ قبول کر لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو کہا کہ فوراً ان ڈاکوؤں کو حاضر کرو۔ قاضی کا سر قلم کر کے نیزے پر ٹانگ دیا گیا تھا۔ جب ڈاکوؤں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں قاضی کا کٹا ہوا سر دیکھا تو وہ ڈر گئے، فوراً اپنا گناہ قبول کر لیا کہ ہم لوگوں نے اس کے خامند کو نامرد کر دیا تھا۔ یہ لڑکی ہمیں بہت خوبصورت لگتی تھی، ہم نے سوچا تھا کہ اس کے خامند کو نامرد کر کے روزانہ اس کے ساتھ ہم بستری کریں گے۔ ہم لوگوں نے صرف اسی رات اس کے ساتھ ہم بستری کی جس دن ہم نے ان لوگوں کو لوٹا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ بات سننے کی دیر تھی کہ ان کا
سر بھی قلم کر دیا گیا۔ اس لڑکی کو شریعت کے مطابق سزا سنائی گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دربار میں موجود دوسرے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اے لوگو، جو شریعت کی حد ہے اسے ہرگز نہ بڑھو، اپنے نفس کے ہاتھوں اتنا بھی مجبور نہ ہو جاؤ کہ تم لوگوں کو اچھے اور برے کام میں تمیز نہ رہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کل حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔